بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے کہ چاند تک پہنچ گئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ چاند پر تحقیق کر رہی ہے، چاند پر دنیا بسانے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن دنیا کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جس چاند پر آج پہنچ رہی ہے، آج سے 1450 برس پہلے پیغمبر اسلام آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے نے اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، جس کا ثبوت قرآن پاک میں بھی موجود ہے، حدیث میں بھی ہے اور دنیا کی تاریخ میں بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر وإن يروا آیۃ یعرضوا ویقولوا سحر مستمر، یعنی قیامت بہت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک جادو ہے جو گزر جانے والا ہے۔ تفسیر طبری میں ہے کہ جب چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تو کفار نے یہ دیکھ کر کہا کہ یہ ابن ابی کبشہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو ہے۔ لیکن انہی میں سے کچھ سمجھداروں نے کہا کہ مان لو ہم پر جادو کیا ہے، لیکن ساری دنیا پر تو نہیں کر سکتا۔ اب جو لوگ سفر سے آئیں ان سے دریافت کرنا کہ کیا انہوں نے بھی اس رات چاند کو 2 ٹکڑے دیکھا تھا۔ چنانچہ وہ آئے، ان سے پوچھا، انہوں نے بھی تصدیق کی کہ ہاں فلاں رات ہم نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے۔ کفار کے مجمع نے یہ طے کیا تھا کہ اگر باہر کے لوگ آ کر یہی کہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی میں کوئی شک نہیں۔ اب جو باہر سے آیا، جب کبھی آیا، جس طرف سے آیا، ہر ایک نے اس کی شہادت دی کہ ہاں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت میں اسی کا بیان ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پہاڑ چاند کے 2 ٹکڑوں کے درمیان دکھائی دیتا تھا۔ ترمذی میں حدیث کے الفاظ ہیں، عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال انفلق القمر على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہدوا۔ قال ابو عیسیٰ وفی الباب عن ابن مسعود وانس وجبیر بن مطعم وهذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند 2 ٹکڑوں میں ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ گواہ رہو۔ واضح رہے کہ چاند کا 2 ٹکڑوں میں ہو جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا۔ اس معجزے کا ظہور اہل مکہ کے مطالبے پر ہوا تھا۔ صحیحین میں ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، یہاں تک کہ لوگوں نے حرا پہاڑ کو اس کے درمیان دیکھا۔ اس کا ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر اور دوسرا اس سے نیچے تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح معجزات میں سے ہے۔ ایسی متواتر احادیث سے اس کا ثبوت ہے جو صحیح سندوں سے ثابت ہیں۔ جمہور علماء اس معجزے کے قائل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم مینا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا اس جانب پہاڑ کے پیچھے اور دوسرا ٹکڑا اس جانب پہاڑ کے آگے نظر آ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، گواہ رہو، یعنی اس بات کے گواہ رہو کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یعنی قیامت قریب ہے اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ قرآن کی اس آیت کی ایک بات سامنے آ گئی، یعنی چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے تم نے دیکھ لیا، اب صرف قیامت آنا باقی ہے جو آ کر رہے گی۔ جب چاند 2 ٹکڑے ہوا تو بھارت کے لوگوں نے بھی اس کو دیکھا۔ ہندوستان کی مشہور تاریخ فرشتہ میں اس کا ذکر موجود ہے، جو اس کے مصنف نے کتاب تحفۃ المجاہدین کے حوالے سے لکھا ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت عرب سے قدم گاہ حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت کے لیے سراندیپ لنکا کو آتے ہوئے ساحل مالابار ہند پر اتری۔ ان بزرگوں نے وہاں کے راجہ سامری سے ملاقات کی اور معجزہ شق القمر کا ذکر کیا۔ راجہ نے اپنے منجموں کو پرانے رجسٹرات کی جانچ پڑتال کا حکم دیا۔ چنانچہ منجموں نے بتلایا کہ فلاں تاریخ کو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا اور پھر پہلے کی طرح آپس میں مل گیا تھا۔ اس تحقیق کے بعد راجہ نے اسلام قبول کر لیا۔
ہندوستان کے بعض شہروں میں اس کی تاریخ محفوظ کی گئی اور ایک عمارت تعمیر کر کے اس کی تاریخ شب انشقاق قمر کے نام سے مقرر کی گئی۔ اسی طرح تاریخ کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ شق القمر کا واقعہ جنوبی ہندوستان کی ریاست کیرلا کے ہندو راجہ بھوج نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اگلے دن راجہ نے اپنے درباریوں سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس واقعے کا تذکرہ ان کی مذہبی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ کیرلا کے راجہ بھوج کو جب اپنے رہنماؤں سے اس بات کی تصدیق مل گئی تو اس نے آخری نبی کی تفصیلات معلوم کی اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہاں سے مسلمان ہو کر واپس آیا، اور اس نے ہندوستان میں پہلی مسجد تعمیر کی جو کہ کیرلا کی چیرامن جامع مسجد کے نام سے مشہور ہے اور آج بھی وہاں موجود ہے، اور یہی ہندوستان کی پہلی مسجد ہے۔ رحمت کہوں یا رحم کا دریا کہوں تجھے، رحمت کہوں یا رحم کا دریا کہوں تجھے،